السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نوول چیپٹر 13 کوسچن 1. ڈسکرائب دا سروسز دیٹ بروک فیلڈ رینڈرڈ ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار. بیان کیجئے وہ سروسز جو بروک فیلڈ اسکول نے دی جنگ عظیم اول کے دوران. آنسر: دا فرسٹ ورلڈ وار بگین ان 1914. یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. جنگ عظیم اول 1914 میں آغاز ہوئی. سولجرز یوز دا پلینگ فیلڈز آف بروک فیلڈ فار اسپورٹس اینڈ ٹریننگ. سپاہیوں نے بروک فیلڈ کے کھیل کے میدان استعمال کیے اسپورٹس کے لیے اور اپنی مشقوں کے لیے. موسٹ آف دا ینگر ماسٹرز جوائنڈ آرمی. بروک فیلڈ کے زیادہ تر نوجوان ٹیچرز نے آرمی جوائن کی. ایوری سنڈے نائٹ، ہر اتوار کی رات کو، چیٹریز ریڈ آؤٹ دا نیمز آف اولڈ بوائز ہو ور کلڈ ان دا وار. چیٹریز پڑھ کر سناتا ان تمام پرانے لڑکوں کے نام جو جنگ میں مارے گئے تھے. چیٹریز جی اس وقت بروک فیلڈ اسکول کا پرنسپل تھا، ہیڈ ماسٹر تھا. کوسچن 2 دیکھیے گا اسٹوڈینٹس. وین اینڈ ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس ری جوائن دا اسکول. کب اور کیسے مسٹر چپس نے دوبارہ بروک فیلڈ اسکول میں شمولیت اختیار کی؟ ون ڈے، ایک دن، ڈیورنگ دی وار، جنگ کے دوران، چیٹریز کیم ٹو مسٹر چپس. چیٹریز بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر خود مسٹر چپس سے ملنے گیا. ہی ٹولڈ چپس دیٹ ہی واز اوور ورکڈ اینڈ اوور وریڈ. چیٹریز نے مسٹر چپس کو بتایا کہ اس پر کام کا زیادہ پریشر تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا. ہی واز سفرنگ فرام ڈائبٹیز. وہ شوگر کی بیماری میں مبتلا تھا. ہی آسکڈ مسٹر چپس ٹو کم بیک ٹو اسکول اینڈ ہیلپ ہم ان اسکول میٹرز. انہوں نے یعنی کہ چیٹریز نے مسٹر چپس کو کہا کہ وہ اسکول واپس آ جائیں اور اسکول کے معاملات میں ان کی مدد کریں. چپس گلیڈلی ایکسیپٹڈ ہز آفر. چپس نے بخوشی اس پیشکش کو قبول کیا. کوسچن 3. ہو واز بلیڈز. بلیڈز کون تھا؟ ہی واز دا ہیڈ آف اسکول ہاؤس. وہ اسکول کے ہاسٹل کا انچارج تھا. ہی واز 18 years old اینڈ واز گیٹنگ ٹریننگ فرام کیڈٹ شپ. وہ 18 سال کا تھا اور کیڈٹ بننے کی مشق حاصل کر رہا تھا. کوسچن 4. وٹ سورٹ آف پرابلمز ڈیڈ چیٹریز فیس ڈیورنگ وار. جنگ کے دوران چیٹریز کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہی فیسڈ مینی پرابلمز ان رننگ بروک فیلڈ اسموتھلی ڈیورنگ وار. چیٹریز کو بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہموار طریقے سے بروک فیلڈ چلانے کے اعتبار سے جنگ کے دوران. بیکاز موسٹ آف دی ماسٹرز ہیڈ جوائنڈ اپ اینڈ دی سبسٹیٹیوٹس ور پریٹی ڈریڈفل ہو ڈیڈ ناٹ پرفارم دیئر ڈیوٹیز ایفیشینٹلی. بروک فیلڈ کے زیادہ تر ٹیچرز نے فوج کو جوائن کر لیا تھا اور ان کے متبادل ٹیچرز تھوڑے بہت یا کافی زیادہ خطرے میں مبتلا تھے اور ان سے اچھے طریقے سے ذمہ داریاں نبھائی نہیں جا رہی تھی. کوسچن نمبر 5 دیکھیے گا. ہاؤ ڈیڈ چیٹریز لک وین ہی وینٹ ٹو مسز وکٹ ہاؤس ٹو سی چپس. چیٹریز کیسا دکھائی دے رہا تھا جب وہ مسز وکٹ کے گھر گیا مسٹر چپس سے ملنے؟ ہی واز اوور ورکڈ. اس پر کام کا بہت برڈن تھا. اینڈ اوور وریڈ. اور وہ بہت پریشان بھی تھا. اینڈ لکڈ ویری ال. اور کافی بیمار دکھائی دیتا تھا. بیکاز ہی واز اے ڈائبیٹک. کیونکہ وہ شوگر کا مریض تھا. اینڈ واز فیسنگ مچ پرابلم ان اسکول ڈیورنگ وار ڈیز. اور جنگ کے دنوں میں اسکول میں چیٹریز کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. جی یہ بڑا اسٹوڈنٹس مختصر سا چیپٹر تھا. اس کے سینونیمز بھی مختصر ہیں، شارٹ کوسچن آنسرز بھی. چیپٹر بھی کافی مختصر ہے. تو اس کے شارٹ کوسچنز کے بعد سینونیمز دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ ہے چیری، انکریجنگ، حوصلہ افزائی والا. کنسیل، کور، چھپانا. سبسٹیٹیوٹ، الٹرنیٹو، متبادل. اسٹرینسلی، ویئرنگلی، تھکاوٹ سے. ہولی، اینجیلک، گوڈلی، ڈیوائن. مقدس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا. اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف. جی اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. نوول کا چیپٹر 14 کوسچن 1 ہے. وٹ واز مسٹر چپس روٹین آفٹر ری جوائننگ دا اسکول. اسکول میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے کے بعد مسٹر چپس کا معمول یا روٹین کیا تھی؟ ایوری مارننگ، ہر صبح، مسٹر چپس پٹ آن ہز کوٹ اینڈ مفلر اینڈ ریچ اسکول. مسٹر چپس اپنا کوٹ اور مفلر پہنتا اور اسکول پہنچ جاتا. ہی ٹک جسٹ اے فیو فارمز ان لیٹن اینڈ رومن ہسٹری. فارمز کا مطلب ہے کلاسز، لیکچرز. وہ چند ایک کلاسز پڑھاتا لطینی اور رومن تاریخ کی. ہی میڈ نیو جوکس اباؤٹ فوڈ ریشننگ سسٹم اینڈ دی اینٹی ایئر ریڈ بلائنڈس. اب وہ نئے لطیفے بچوں کو سناتا تھا خوراک کی نظام تقسیم کے نظام کے اعتبار سے اور وہ پردے جن سے ہوائی حملے نہ دیکھے جا سکتے تھے ان کے بارے میں. کوسچن 2. وین ڈیڈ چیٹریز ڈائی.
چیٹرس کی وفات کب ہوئی؟ امپورٹنٹ سوال ہے یہ بائی دا وے. ان 1917 چیٹرس فیل ایل. 1917 میں چیٹرس بیمار پڑ گیا. چپس بیکیم ایکٹنگ ہیڈ آف بروکفیلڈ ان اپریل. چیٹرس ڈائیڈ. مسٹر چپس کو قائم مقام ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا بروکفیلڈ کا، اور اپریل کے مہینے میں 1917 میں چیٹرس وفات پا گیا. Question 3. Did Chips work as acting head officially after the death of Chatteris? کیا چیٹرس کی وفات کے بعد مسٹر چپس نے سرکاری طور پہ بطور ہیڈ ماسٹر خدمات کو جاری رکھا؟ No. Chips refused to be appointed acting head officially because he thought that he was just a war-time fluke. کا مطلب ہے coincidence. مسٹر چپس نے انکار کر دیا کہ مجھے پرماننٹلی بطور ہیڈ ماسٹر اپوائنٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو جنگ کے وقت میں موقع ملنے پر محض اتفاقیہ طور پر بھرتی ہوا ہوں. Till 1918 Chips sat in the headmaster's study every morning handling problems. 1918 تک مسٹر چپس ہیڈ ماسٹر صاحب کے مطالعہ گاہ میں ہر صبح بیٹھتا اور مسائل کو ڈیل کرتا. Question 4. What were the feelings of Mr. Chips when he read out the names of the boys who were killed in the war? مسٹر چپس کے احساسات کیا تھے جب انہوں نے ان لڑکوں کے نام پڑھے جو جنگ میں مارے گئے تھے؟ On Sundays when he read out the names of the boys who were killed in the war, his eyes were filled with tears. ہر اتوار کے دن جب مسٹر چپس جنگ میں مارے جانے والے، قتل ہو جانے والے لڑکوں کے نام پڑھ کر سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی. Question 5. What was the reaction of the people when Mr. Chips announced the death of the German master? لوگوں کا کیا رد عمل تھا جب مسٹر چپس نے اعلان کیا بروکفیلڈ میں جرمنی کے ایک ٹیچر جو پڑھاتے تھے ان کی وفات کا؟ One Sunday, ایک اتوار کے دن مسٹر چپس announced the death of the German master Max Steffel. مسٹر چپس نے موت کا اعلان کیا جرمنی کے ٹیچر میکس اسٹیفل کا. Some people got angry over this announcement. کچھ لوگ یہ اناؤنسمنٹ سن کر غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے. Question 6. Did Mr. Chips agree with the people? کیا مسٹر چپس لوگوں سے متفق تھے؟ No. Though Chips was not displeased by the comments. اگرچہ مسٹر چپس لوگوں کے کمنٹس سے ناخوش تو نہیں تھے. He didn't agree with them. مگر متفق بھی نہیں تھے. He thought that ideas of dignity and generosity were becoming rare in frantic world. مسٹر چپس کا یہ ماننا تھا کہ وقار اور فیاضی کے خیالات اس خوف سے بری دنیا میں ناپید ہو گئے تھے، نایاب ہو گئے تھے. Question 7. What was Mr. Chips' opinion about bayonet practice? bayonet practice کے بارے میں مسٹر چپس کی رائے کیا تھی؟ اچھا جی، bayonet کے نیچے ایکسپلینیشن بھی لکھی ہے. A long knife that is fixed to the end of a rifle. رائفل کے اینڈ پر ایک لمبا چاقو جو لگا ہو، فکسڈ ہو، اس کے لیے bayonet کا ورڈ یوز ہوتا ہے. Practice means مشق، ڈرل، exercise. In Mr. Chips' opinion, bayonet practice seemed to be a very vulgar way of killing people. مسٹر چپس کی رائے کے مطابق bayonet practice ایک بڑا ہی گھٹیا طریقہ تھا لوگوں کو قتل کرنے کا. People didn't favor his opinion. لوگ مسٹر چپس کی رائے سے متفق نہیں تھے. They found an adjective for him. He was pre-man. انہوں نے مسٹر چپس کے لیے ایک اسم صفت ایڈجیکٹو تلاش کیا کہ مسٹر چپس دراصل جنگ سے پہلے کے زمانے کا پرانا آدمی ہے، اس لیے یہ لڑائی جھگڑے، مار کٹائی اور جنگ سے ڈرتا ہے. یہ ایک امن کو پسند کرنے والا پیس لور ہے، لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتا ہے. جی اسٹوڈینٹس، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیپٹر کے ورڈ سینونیمز. پہلا ورڈ ہے ٹیکسنگ، ڈیفیکلٹ، مشکل. گریٹیفائڈ، سیٹسفائڈ، مطمئن، خوش. سبلائم، لوفٹی، بلند، زبردست. شرینک، ریزسٹ، مزاحمت کرنا، روک ٹوک. سینسرڈ، ریویوڈ، جائزہ لینا. فرینٹک، فرینزیڈ، خوف سے بھری. یارن، سٹوری، کہانی. جی نیکسٹ ورڈ ہے مارولس، ونڈرفل، حیرت انگیز، شاندار. انسٹنکٹیولی، نیچرلی، قدرتی طور پر. پلینٹس، لیمنٹیشنز، شکایتیں. کنجینیل، کمفرٹیبل، آرام دہ. ایکسٹرا ویگنٹلی، فریکوینٹلی، کھلے دل سے، بار بار، فیاضی سے. جی اسٹوڈنٹس، یہاں پر یہ چیپٹر بھی سکسیزفلی کمپلیٹ ہوا ان آل ریسپیکٹس. تھینک یو آل.